أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب إصلاح أمتي جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بالسيرة جدي وأبي صلوات محمد وآل محمد. اس سے بہتر ایک بار صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد وآل محمد. عشرۂ محرم الحرام کی مجالس کے سلسلے کا آج 7واں پروگرام منعقد ہوا چاہتا ہے. سیرت سید الشہداء کی مناسبت سے سیرت سید الشہداء کے موضوع پر اپنی محدود اور سطحی توانائی علمی کے مطابق آپ کی خدمت میں آرائز بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ کہ حسین کے طفیل یہ توفیق نصیب حال ہو رہی ہے کہ ہر روز اس مقام پر آ کے بیٹھیں، اس مقام سے ہم اور آپ مل کر کسب فیض حاصل کریں جس مقام کے میزباں خود اہل ذکر ہیں. اور وہ جگہ کہ جہاں ذکر آل محمد برپا ہوتا ہے، ہر وہ مقام کے جہاں فضائل و مصائب آل محمد بیان ہوتے ہیں، حقیقت میں اس مکان و اس پروگرام کے میزبان صاحبان ذکر ہوتے ہیں. اور بہت خوش نصیب ہیں وہ افراد، بہت ہی
خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے توسط سے وہ مکان مجلس عزا کے لیے برپا کیا جاتا ہے، کہ جن کو یہ توفیق نصیب حال ہوتی ہے کہ وہ یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، کہ یہ کام ان سے لیا جاتا ہے اس مقام پر کہ یہ فرش عزا کا فرش جامع روحانیت سندھ کی جانب سے وفا کیا گیا ہے۔ ہم ذکر حسین اس پر انجام دے سکیں۔ من آمن ہیں آپ میرے ساتھ احباب؟ امر تو ہوتا ہے مجھے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس امر کی تعمیل ہو، لیکن صورتحال یہاں کچھ ایسی رہتی ہے کہ جب تک کوئی سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، جب تک بہت دیر ہو جاتی ہے، اور جب بہت دیر ہو جاتی ہے تو آگے کا سلسلہ اور خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ دامن وقت میں بہت کم گنجائش رہتی ہے۔ اور یہ جو مقدماتی کچھ کلمات عرض کرتا ہوں وہ فقط اسی لیے کہ جو دوستان پہنچنا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائیں، لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے، اس لیے عرائض شروع کرتا ہوں۔ اگر آپ کا توجہ، آپ کی توجہ ہے میری طرف سے، بس جتنے بھی ہیں شروع کرتے ہیں۔ کل جہاں پر بات ختم کی تھی، عرض کیا تھا کہ اصلاح قرآنی روح سے تقوی اور ایمان کا تکملہ ہے۔ جو ایمان کے سفر پر گامزن ہے، اس کے ایمان، سفر ایمانی کی منزل مقصود تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اصلاح نہ کرے۔ جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کی تقوی تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر میں اصلاح کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ ایک مقام پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جس نے ایمان کے بعد اصلاح کی، اس کے لیے کوئی خوف و حزن نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کہا کہ فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور جس نے بھی تقوی اختیار کی اور اس کے بعد اصلاح کی تو اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو بھی اصلاح، اگر تقوی کی تکمیل چاہتے ہیں تو بھی اصلاح، اگر اپنے ایمان کو پرواز نصیب کروانا چاہتے ہیں تو بھی اصلاح اس میں شامل کریں، خود بھی مومن بنے اور ایمان کی دعوت بھی دیں، اور اگر اپنے تقوی کو معراج کروانا چاہتے ہیں تو بھی اصلاح کریں، خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور اسی اصلاح کو پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے حسین نے کہا کہ انما خرجت لطلب اصلاح، میں نکلا ہوں تاکہ اسی ایمان اور تقوی کی معراج کو بیان کر سکوں کہ یہ ایمان اور تقوی تب تک مکمل نہ ہوگا کہ جب تک آپ اصلاح نہ۔ جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے، تھوڑا تمہید میں میرے ساتھ رہیے گا، نتیجہ بہترین آپ کے حوالے کروں گا۔ اصلاح کا تعلق معاشرے سے ہے، جامعے سے ہے، اس اجتماعی زندگی سے ہے کہ جس میں آپ رہتے ہیں۔ اصلاح کا تعلق اس معاشرے سے ہے کہ آپ اس اصلاح کے ذریعے، چونکہ اس کا ربط معاشرے کے ساتھ ہے، اگر ہم اصلاح کے وہ مراتب بیان کریں کہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں تو اس مرتبے کے حوالے سے اصلاح کا دوسرا مرتبہ، کیونکہ پہلے مرحلے میں ضروری ہے کہ اصلاح نفسی ہو، ذاتی ہو، اس طرف میرا اشارہ نہیں ہے کہ ایمان و تقوی اس کو شامل ہے۔ دوسرے مرحلے کی اصلاح کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے جامعے کو دیکھیں، جس میں آپ زندگی گزر رہے ہیں اس کو دیکھیں اور وہاں پر اصلاح کریں۔ یہ جو جامعے کی اصلاح ہے معاشرے کے ساتھ مرتبط ہے۔ بہت ہی تقریب ذہن کے لیے ایک بہت سادہ سی مثال آپ کی بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک سلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر۔
معاشرے کے ساتھ مربوط ہے. اور یہ جو معاشرہ ہے ایک بہت ہی بہترین مثال ہے معاشرے کے لیے کہ معاشرہ، جامعہ، یہ اجتماعی زندگی ایک کشتی کی مانند ہے. میرے ساتھ آپ میری طرف تھوڑی توجہ کیجیے. جامعہ، معاشرہ یہ ایک کشتی کی مانند ہے، ایک ایسی کشتی کہ جس میں ہم سب برابر سے شریک ہیں، سب بیٹھے ہیں. یہ معاشرہ ایک کشتی ہے کہ جو چل رہی ہے اور اس پر ہم خود سب سوار ہیں وہاں. اب ذرا اس کو تحلیل کے طور پر دیکھیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے ساتھ. ہیں میرے ساتھ آبا احباب؟ مشکل حالانکہ احباب کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ چیز ہم سے واقع ہوتی ہے اور مجھے بھی بار بار کہنا پڑتا ہے. وہاں آپ جو راہ میں بالکل تشریف رکھتے ہیں، اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں آپ احباب، یہ بالکل سیڑھیوں کے سامنے ظاہر ہے آنے جانے والے آپ کو جو ہے وہ لہ کرتے ہوئے آگے آئیں گے. اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں گے تو یہ جگہ خالی رہے گی اور آنے والے حضرات کے لیے آسانی ہوگی بیٹھنے میں. اگر آپ خود کو تھوڑی سی زحمت دے کر صلوات کے سائے میں تشریف لے آئیں آگے تو آگے کا یہ مقام بھی پورا ہو جائے گا اور دوسرے آنے والوں کے لیے زحمت بھی نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. بہت معذرت ہوں بزرگان سے، بہت معذرت. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات. معاف کیجیے گا، یہ بھی میں جو بار بار آپ کو ایسے کہتا ہوں ہر روز، وہ اس لیے کہ میں خود بھی اس کمال محمد پر جمال امیر المومنین بلند الصلوات. بسم اللہ اور محمد وآل محمد صلوات. میں یہ جو جسارت آپ بزرگان کی خدمت میں ہر روز کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ اور دست بستہ یہ جسارت کرتا ہوں. میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ بزرگان کے سامنے ایسے، لیکن چونکہ میں خود اسلام پر گفتگو کر رہا ہوں تو کم سے کم مجھے اتنی بات کہنے کا تو حق ہے. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. یہ معاشرے کی تمثیل ایک سفینے کی سی ہے، ایک کشتی ہے. یہ جامعہ ایک سفینہ ہے، ایک کشتی ہے کہ جو ہم سب اس میں سوار ہیں اور یہ کشتی چل رہی ہے. اور کیا ہی خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جن کو اگر کشتی میں ہی سوار کرنا ہے تو وہ سفینۃ النجات کو اپنا. یہ سفینہ ہے، یہ ایک کشتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کشتی کو تھوڑا مثال پر لطف فرمائیے گا کہ سب سے پہلے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کشتی میں سوار ہو کر ذرا سمندری سفر کا مزہ لوں. میں نے ارادہ کیا کسی آنے والے خطرے سے بچنے کے لیے میں نے تیراکی بھی سیکھ لی. تیرنا سیکھ لیا میں نے. اس کے بعد ایک اور احتیاطاً قدم اٹھایا، وہ یہ کہ تیراکی کا لباس بھی اپنے ساتھ لیا. ارادہ بھی کیا، تیراکی بھی سیکھی، تیراکی کا لباس بھی زیب تن کیا اور اس کے بعد آ کے کشتی میں بیٹھ گیا. اب سمندری سفر کے لیے کہ یہ جو کشتی جا رہی ہے اس میں جب میں سوار ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہ سفر چل رہا ہے، سب اپنے طور پر تیراکی بھی سیکھ لی، ارادہ بھی کر لیا، سفر کے لیے یہ زیب تن لباس تیراکی بھی کر لی. اب بیٹھے ہیں اور کشتی چل رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کشتی میں ایک ایسا مسافر ہے کہ جو اس کشتی کو خراب کر رہا ہے، کشتی کو سوراخ کر رہا ہے، کشتی کو خراب کر رہا ہے. اب یہاں پر بیٹھ کر کہ جو میں اپنے طور پر مکمل تدابیر کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میں یہ سفر خوش اسلوبی سے طے کروں گا، یہاں پر ضروری ہے
کہ میں اس خراب کرنے والے کو منع کروں. بہت ضروری ہے کہ میں اس مفسد کو جو اس کو خراب کر رہا ہے, کشتی میں سوراخ کر رہا ہے, اس کو میں منع کروں کہ نہ بھائی ایسا نہ کروں. بھائی کیوں نہ کروں؟ کیونکہ اگر یہ کشتی تو نے خراب کی ہوگا کیا؟ اگر یہ سوراخ ہو گیا, اگر کشتی خراب ہو گئی اور یہ پانی کشتی میں آنا شروع ہو گیا تو یہ عمل تو ایک کا ہے, لیکن یہ ایک کا عمل سب کو لے ڈوبے گا. یہاں پر آپ کا ارادہ, آپ کا تیراکی سیکھنا, آپ کا تیراکی کا لباس, یہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا, کشتی خراب ہو گئی تو پانی اندر آنے کی صورت میں آپ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں. بس قبلہ اب یہ مثال ذہن میں رکھیے اور آئیے اس معاشرے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. قبلہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان تو ہو گئے, ایمان قلب میں اندر آ گیا, آپ مومن بھی ہو گئے, اپنے آپ کو اچھے سے بچا لیا, متقی بھی ہو گئے, لیکن جب تک کسی مفسد کا ہاتھ نہیں روکیں گے تب تک یہ معاشرہ منزل مقصود کو نہیں پہنچ پائے گا. ایمان اپنی جگہ, آپ کا اسلام اپنی جگہ پر, تقویٰ آپ کا اپنی جگہ پر, لیکن اگر مفسد معاشرہ کا ہاتھ نہیں روکا, مفسد معاشرہ کا قدم نہیں روکا, مفسد معاشرہ کو ٹوکا نہیں تو یہ کشتی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی. قبلہ آپ اس کشتی کو ذہن میں رکھیے اور میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین کون ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. اس کشتی نجات کا سارباں کہ جو حسین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کشتی کا سارباں ہوں, میں اس کشتی کو چلانے والا ہوں, لیکن میرے چلانے کا انداز یہ ہے کہ انما خرجت لطلب اصلاح امتی. ایمان بھی ہو, تقویٰ بھی ہو, لیکن جب تک اس کشتی میں سوار ہونے کے بعد آپ کے اندر میں اصلاح کی قوت نہیں ہوگی تب تک یہ کشتی اپنی منزل مقصود حوض کوثر تک تمہیں نہیں پہنچا سکتی. اصلاح کیجیے, اصلاح ضروری ہے. میں نکلا ہوں تاکہ اصلاح کر سکوں. کیوں؟ مومن بھی ہیں, متقی بھی ہیں, مسلمان بھی اتم ہیں, لیکن اصلاح ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سوراخ پوری کشتی کو ڈبوئے گا. اب یہاں پر یہ مفسد, اب یہاں پر یہ فاسق, اب یہاں پر یہ فاجر, اب یہاں پر یہ غلط کام کرنے والا یہ کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی ہے, میں جو کچھ بھی کروں, میرا عمل ہے, تمہیں کیا ہے, میں جو کچھ بھی کروں میں جانوں میرا خدا جانے. بھائی یہ بات نہیں ہے کہ تو جانے یا تیرا خدا جانے, بات یہ ہے کہ تو ایسا کام کر رہا ہے جس کے اثرات فقط تجھ تک نہیں سب تک پہنچنے والے ہیں. نہیں کہہ سکتا ہے. میرے ساتھ آپ ایک بہترین سی صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی. وَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. ہے میرے ساتھ آپ بات جہاں پر کل سلسلہ ختم کیا تھا وہاں سے اسی آیت کا فقط ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو کل آیت میں نے آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی تھی کہ وہ مرتبط ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی, وہ مرتبط ہے اس سندھ کے ساتھ بھی کہ جو جہاں پر بیٹھتے ہیں. اس زاویے سے سماعت فرمائیے گا. جناب موسیٰ کہ یہی الفاظ حسین تلاوت کرتے ہوئے مدینے سے نکلے, بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا خروج موسوی ہے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میری سیرت موسوی ہے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا مخالف بھی اسی صفت کا مالک ہے جو موسیٰ کا مخالف تھا. موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعونیت تھی میرے مقابلے میں وہی فرعونیت ہے. یہ کہتے ہوئے چلے تھے حسین. اور جب ہم نے آیات کا مشاہدہ کیا تو ایک آیات آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی تھی کہ جناب موسیٰ نے نکلتے وقت جناب ہارون کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا اخلفنی فی قومی و اصلح, میں جا رہا ہوں میرے پیچھے قوم کی اصلاح کرنا, میرا خلیفہ ہے تو. اللہ
اللہ اکبر. اگر اپنے شوق کو تھوڑا بحال کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا خوش مزاج ہو کے سنیں تو ذرا اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا تاکہ میں اگلا کچھ سفر ایسا طے کر سکوں کہ آپ کے بھی مزاج بحال ہو جائے. اس حدیث کو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اس زمین کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے گا. اخلفنی فی قومی واصلح, اے ہارون میں جا رہا ہوں میری قوم میں تو میرا خلیفہ بن جا, اور خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اصلاح کرتے رہنا, اصلاح سے ہاتھ مت ہٹانا. اخلفنی فی قومی, میری قوم میں میرا خلیفہ بن جا, واصلح اور اصلاح کر, ولا تتبع المفسدین, اور یہ یاد رکھنا اپنی اصلاح کے سفر میں کبھی بھی کسی فاسد و فاسق کی, کبھی بھی کسی مفسد کی اتباع مت کرنا. یہ ہے ایک مصلح کی پہچان کہ وہ کبھی بھی کسی مفسد کی اتباع نہیں کر سکتا ہے. یہ کہتے ہوئے چل پڑے, پہنچے مقدمہ تک. ما عجلک عن قومک یا موسیٰ, لے کے چلے تھے نا اپنے ساتھ کچھ بنی اسرائیل کے افراد بھی لے کے چلے تھے. وہاں جو پہنچے تو وہ پیچھے رہ گئے, جناب موسیٰ اکیلے پہنچ گئے. کہا کیا ہے, کیا ہوا ہے موسیٰ؟ ما عجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ کیا ہوا؟ جب نکلے تھے تو جم غفیر تمہارے ساتھ تھا, جب نکلے تھے تو بنی اسرائیل تمہارے ساتھ تھے, یہ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی میں میری بارگاہ میں کیسے پہنچ گئے اکیلے؟ کہا اے میرے پروردگار, وہ میری قوم جانتی ہے میں جس راستے سے آیا ہوں, وہ میرے پیچھے آ جائے گی, لیکن میں جلدی اس لیے پہنچا ہوں کہ اجل تو الیک رب الترضا, میں تیری بارگاہ میں جلدی پہنچ کر تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. قبلہ اس مقام پہ اس جناب موسیٰ کے جملے کو ذہن میں رکھیے کہ میں جلدی اس لیے پہنچا ہوں تاکہ سب سے زیادہ پہلے تمہاری بارگاہ میں پہنچ کر تیری رضا حاصل کر سکوں. اس عجلت کا سبب کیا ہے؟ ملاقات پروردگار. اس جلدی کا سبب کیا ہے؟ محبت پروردگار. اس عجلت کا سبب کیا ہے؟ اشتیاق کے رب العالمین. یہ عشق کی وہ انتہا ہے کہ جو موسیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سب سے زیادہ محبت خدا میرے قلب میں ہے, اسی لیے میں جلدی پہنچا ہوں. اب میں کیا کروں کہ ایک ایسا ہی کلمہ حسین ابن علی کی زبان سے ہمیں نظر آ رہا ہے جب مکہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں. کہا من کان باذلا فینا موجتہ وموطنا نفسہ علی لقاء اللہ فلیرحم معنا. تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ لقاء پروردگار کے لیے چلے تو حسین ابن علی کے ساتھ سفر اختیار. مجھ میں عشق زیادہ ہے, مجھ میں محبت زیادہ ہے, میں تجھ سے محبت ان سب سے زیادہ کرتا ہوں. کہا وہ تو ٹھیک ہے, تم نے تو اپنے عشق و محبت کا ثبوت دے دیا, لیکن ایک بات ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا لقد فتنا من بعدک, ہم نے تمہارے جانے کے بعد تمہاری قوم کو آزمایا ہے. تم تو نکل آئے, ہم نے تمہارے بعد ایک کام کیا. کیا کیا کام؟ تمہاری قوم کو آزمایا. کل عرض کیا تھا آزمایا کیسے؟ سامری. کیا بنایا آپ جانتے ہیں. فقط سامری کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. کل بیان کی تھی مصلح کی ایک صفت کہ لا تتبع المفسدین, کہ وہ کبھی بھی مفسد کی پیروی نہیں کرتا. کر رہا ہوں کہ مفسد کی صفت کیا ہے. مفسد کیا کرتا ہے؟ مفسد جو معاشرے کو خراب کرتا ہے, جو صاحبان ہدایت بائیمان لوگوں کو خراب کرتا ہے, وہ کس کلمات سے اپنا کام کرتا ہے. آئیے اسی آیت کے ادامے میں چلتے ہیں. جب جناب موسیٰ واپس آئے اور وہ شدت آمیز لہجہ پہ جو جناب ہارون کے ساتھ تھا, وہ آپ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ہارون کو بہت شدید لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اصلاح کرنا, تم نے اصلاح کیوں نہ کی. اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی. آپ احباب کا لطف و کرم محبت ذرا دیر سے ہوتی ہے, لہذا میں اپنی کوئی بات مکمل نہیں کر پا رہا ہوں یہاں پر. کہا کیوں ایسا کیا؟ کہا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, میری بات نہیں مانی. پلٹ کے آئے سامری کی طرف. کہا تو بتا کہ تو نے یہ کیا کیا. قوم سے پوچھا کہ کیا ہوا.
کہا اور کچھ نہیں، ہمارے پاس جو سونا وونا تھا ہم نے سامری کے حوالے کیا، اس نے جلا دیا، جلا کے یہ بنا دیا۔ اب آئیے سامری نے کیا کہہ کے کیا؟ بہت کلیدی کردار ہے اس جملے کا کہ جو مفسد کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ مفسد کبھی بھی یہ نہیں غلط کام کی تبلیغ غلط طریقے سے نہیں کرتا۔ مفسد کبھی بھی مفسد غلط کام کی تبلیغ، تشریح، ترویج غلط طریقے سے نہیں کرے گا۔ مفسد اگر اس کام کو انجام دینے کے لیے، اپنے کام کو ادامہ دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دل کو چھونے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس نے جواب میں کیا کہا ہے، کیسے اس نے لوگوں کو بھٹکایا ہے۔ مخاطب کر کے کہا فَقُولُوا، جب بچڑا بن گیا، بچڑے کے منہ سے بچڑے کی آواز نکلنے لگی، ایک بار کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہا ادھر آؤ، ھذا الہکم، یہ جو بچڑا میں نے بنایا ہے یہ تمہارا خدا ہے۔ سلسلہ یہاں تک اس نے روکا نہیں، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے فقط یہ کہا تو کوئی نہیں مانے گا۔ کہا ھذا الہکم وَإِلَٰهُ موسیٰ۔ اگر میرے ساتھ ہیں آپ احباب تو ذرا تھوڑا جاگ کر سنیے، کہا یہ تمہارا خدا ہے اور یہ موسیٰ کا خدا ہے، یہ موسیٰ کا خدا ہے۔ جب لفظ موسیٰ آیا تو کان دھرے گئے اس طرف، ارے بھائی گمراہ کر رہے ہو تو موسیٰ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا ہے اس نکتے کو ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی نتیجہ خیز اور بہت ہی بہترین پیغام دینے والا نکتہ ہے۔ بھائی اگر گمراہ ہی کرنا ہے تو موسیٰ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ کہا اگرچہ میں مفسد ہوں لیکن مجھے پتا ہے جب تک میں نے اس مصلح کا نام نہ استعمال کیا تب تک یہ قوم میرا اللہ اکبر۔ اب آئیے اسی میدان میں ایک سفر آگے طے کرتے ہیں۔ کہاں میں گمراہ کر رہا ہوں لیکن نام موسیٰ کا استعمال کروں گا۔ موسیٰ کا نام استعمال کر کے کام وہ کر رہا ہے کہ جو تبلیغ موسوی کے خلاف ہے۔ استعمال میں موسیٰ کا نام آ رہا ہے کہ ھذا الہکم وَإِلَٰهُ موسیٰ، یہ تمہارا بھی رب ہے اور موسیٰ کا بھی رب ہے۔ کہا موسیٰ کا نام کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اگر میں نے موسیٰ کے علاوہ، موسیٰ کے نام کے بغیر اگر میں نے کام شروع کیا تو کوئی بھی میرے کام پر توجہ نہیں دے گا، کوئی میری صدا پر لبیک نہیں کہے گا۔ اس مفسد نے مصلح کا سہارا لیا، اس کی نسبت سے اپنا کام شروع کیا کہ مجھے نہیں پتا۔ آئیے تھوڑا تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مفسد جانتا ہے کہ اگر مصلح کے علاوہ میں نے کام کیا تو کوئی مجھے نہیں مانے گا، طریقہ یہی ہے کہ میں مصلح کا نام استعمال کر کے اپنا کام کروں۔ کہ آئیے تھوڑا تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ تصور کہ مصلح ایک صحیح جگہ سے غلط پیغام ایسے بھیجیں کہ اس کی نسبت اس صحیح جگہ کی طرف ہو۔ ہم جب تاریخ اشراش سے تاریخ مشرکین میں دیکھتے ہیں، تاریخ بت پرستی میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو بھی عرب کے مشرک قبائل تھے نا، وہ ہر سال آتے تھے اپنے بت لے آ کے کعبہ میں رکھتے تھے۔ تھوڑا تحمل سے اس کو سنیے گا، ایک قدم جو آگے چلوں گا وہ انشاءاللہ آپ کے مزاج بحال ہو جائیں گے۔ یہ بت لے آ کے کعبے میں رکھ رہے ہیں۔ بت کیا بن رہا ہے؟ کعبے کا ہم نشیں بن رہا ہے۔ یہ کعبہ ہے جس میں مکی بت ہے۔ اچھا، یہ جو بت کعبے میں لا رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ کعبہ بنایا کس نے تھا؟ سب جانتے تھے کہ یہ کعبہ بنانے والا ابراہیم نبی خدا تھا، اس کا یہ دین نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ اس دین کے خلاف تھے تو محل تبلیغ اسی کعبے کو قرار دیا کہ جو کسی دور میں محل توحید تھا۔ کہا اگر توحید کے خلاف ہی کام کرنا ہے تو کعبے کو چھوڑو، کسی اور جگہ پر جا کے بت رکھو۔ کہا نہیں، ہمیں پتا ہے اگر یہ بت کعبے سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ گئے تو کوئی ان کے پاس نہیں آ گیا۔ بتوں کی توقیر کے لیے کعبے کا سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ کعبے کی وجہ سے ان بتوں کی عزت کچھ نہ کچھ باقی رہ جائے، کیونکہ کعبہ
बना तौहीद के लिए था, इस्तेमाल बुत परस्ती के लिए हो रहा है। अलग से कोई काबा नहीं बनाया, अलग से कोई घर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि काबे की तौकीफ सबके पास मुसल्लम थी। कहा जब तक ये बुत इसमें रहेंगे तब तक इनकी इज्जत रहेगी, अगर इनसे अलग हुए तो कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। हर कोई आता था, अपना बुत छोड़ता था, एक बुत लेके जाता था, उसकी परस्ती सोची रहती थी ये बुत कहां से आया? कहा काबे से आया। कहां से आया? कि जो अरकान तौहीद था, कि जो रुकन तौहीद था, जो मरकज़ तौहीद था। कहा अलग क्यों नहीं बनाया? कहा इसलिए कि जैसी तौकीर काबा की है किसी और मकान की नहीं है। जब तक ये बुत इसमें मुत्तसिल रहेगा तब तक ये साहिब तौकीर रहेगा। कि बोला यहाँ रुकिए, एक कदम और आगे चलिए तो दायरा जरा तंग होता है। क्या हुआ? कहा मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे बाद मैं चला जाऊं तो मेरे बाद ये अखी, ये वसीम, ये वजीर, ये मेरा खलीफा, ये मेरा जानशीन, और मिंबर पर बिठा कर कहा मन कुन तो मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला। मोहम्मद मुस्तफा चल गए, ऐलान भूल गए। जिसको मोहम्मद ने बनाया था उसको नहीं माना तो अपने बना लिए। अपने बना के बिठाया कहां? अपने जो अपने बनाए उनको बिठाया कहा बिठाएंगे उसी मिंबर पर जिस पर मोहम्मद मुस्तफा बैठते थे। कहा अगर उनका मानना नहीं है, उसकी बात को मानना नहीं है तो मिंबर भी कोई अपना बना लो। अपने बनाने वालों के लिए मिंबर भी तो कोई अपना बनाओ। कहा नहीं, हमें पता है हमारे मिंबर की कोई तौकीर नहीं है, हमारा बनाया हुआ काबिले तौकीर तब होगा जब मंसूब होगा मोहम्मद के मिंबर से। कबूल नहीं कर रहे हो तो मेंबर भी कोई अपना बना लो ना। कहा नहीं, हमें पता है कि हमारी इज्जत है क्या, हमें पता है कि हमारी तौकीर है क्या, हमें पता है कि लोगों की निगाहों में हमारा अगर मोहम्मद के मेंबर से हटे। अल्लाह अकबर। यहाँ पहुंच कर एक आपके ज़ौक़ी नुक्ते, एक ज़ौक़ी समाज के हवाले एक नुक्ता करता चलूं कि भाई इसके मेंबर पर बिठा दिया ताकि इसके मेंबर के साथ मुत्तसिल रहे, ताकि कुछ इज्जत बनी रहे के मेंबर के साथ। उसको उतार दिया जिसको बिठाना था। अल्लाह अकबर। ये एक ज़ौक़ी जुमला है जो आपके ज़ौक़ी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि बला जिसको मिंबर से हटाया, मिंबर पर बैठने नहीं दिया ना, उसको ज्यादा कुछ इस मिंबर की परवाह नहीं थी। ज़ाहिरी इस मिंबर की कोई ज्यादा परवाह नहीं थी। कहा ये मिंबर, ये जो ज़ाहिरन लकड़ियों का मिंबर है, ये जो ज़ाहिरन लकड़ियों का मिंबर है, इसकी इज्जत बनती है बैठने वाले से, इसकी इज्जत बनती है जो इसमें बैठता है। हमें इस लकड़ियों से कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि इस मिंबर की तौकीर बनेगी मुझसे, इसे हमें मिंबर से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो शहर में हो, सजी धजी मस्जिद है, बना बनाया मिंबर है, उस पर बैठे हो। हम मिंबरों के मोहताज नहीं है। अगर हम बयाबान में भी हो, कोई सजावट ना हो, ऐसा मिंबर बना के बैठेंगे जो कभी ज़हनों से महव हो ही नहीं सकता। हमारी इज्जत अपनी है, हमारी तौकीर अपनी है, हमारे जलवे अपने हैं। हम जिस जगह पर बैठ जाएं उसको मेंबर बना दें, हमें कोई जरूरत थोड़ी है। हम अगर इस लकोदर सहरा में भी होंगे, हम इस बयाबान में भी होंगे, हम इस तपते हुए सहरा में भी, रेगिस्तान में भी होंगे तो हम अमल करेंगे और एक ऐसा मेंबर बन जाएगा जिसको तुम कभी नहीं भूल सकते। बस एक जुमला अपने इस बयान की तकमील के लिए कि भला ये मिंबर तब बनता है जब कोई साहिब तौकीर इस पर बैठा हो, जब कोई साहिब मिंबर इस पर बैठा हो, जब कोई वारिस मिंबर इस पर बैठा हो। इस कलाम की तकमील के तौर पर मेरे सैयद सज्जाद का वो जुमला आपकी समातों के हवाले करूं जो मेरे मौला ने उस मिंबर शान के खिलाफ कहा था। जब मेरे मौला का कलाम
چل رہا تھا جب میرے مولا نے سنا کہ یزید کا ایک خطیب ممبر پر بیٹھا ہے اور آل رسول کے لیے بکواس کر رہا ہے، اس کا کلام تمام ہوا، اس کے بعد لب امامت سے کچھ جملے نکلے، کہا اے یزید کیا تو اجازت دیتا ہے اتاذن لی انا اسعد علی هذه الاعواد، کیا مجھے اجازت دے گا کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر بیٹھوں، اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر بیٹھوں؟ امام یہ ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہہ رہے؟ کہا ممبر ایسے بنتا ہے جب اس پر بیٹھنے والا ہے، لو جب تک یہ بیٹھا تھا تب تک یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اب اس لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر میں سید سجاد بناؤں گا۔ اب اس ممبر اس لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر میں بناؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ لکڑیوں کا ڈھیر ممبر کیسے بنتا ہے، اور ایسا ممبر بناؤں گا کہ کبھی بھولو گے نہیں۔ مخاطب ہو کے کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، تو میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں مکے کا بیٹا، میں مدینے کا بیٹا، میں منی کا بیٹا، میں صفا و مروہ کا بیٹا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد۔ اس ممبر سے ہٹ کر یہی ممبر ہے، کام اپنا کریں گے، ایک قدم چلیں آگے اگر سخت نہ ہو تو۔ اب آئیے ہمارے اس معاشرے میں شاید اسی بات پر کہ وقت تمام ہو گیا کہ جو ہے باپ مجھے حکم کرتے ہیں۔ ممبر یہی ہونا چاہیے، کام ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بھائی اگر کام ہمارا نہیں کر رہے ہو تو ممبر الگ سے اپنا بنا لو، کام نہیں۔ جو عزت اس ممبر کی ہے بات میں اثر تب ہوگا جب اسی ممبر سے میں اپنی بات کروں گا۔ تو آئیے دیکھیے آج کل کے دور میں حسین کا ممبر استعمال ہو رہا ہے۔ اے میرے ساتھوں کچھ ساتھ بھی دیجئے میرا، ممبر یہی استعمال ہو رہا ہے، کسی حد تک لباس یہی استعمال ہو رہا ہے، کسی مقام پر صرف یہی ہے کہ یہ ذاکر ہے، یہ قصیدہ خوان ہے، یہ مولانا ہے، یہ خطیب ہے۔ کس کا؟ سید الشہداء کا ذاکر ہے، امیر المومنین کا فضائل بیان کرنے والا ہے، اس کا قصیدہ خوان ہے، یہ اس کا مولانا ہے، یہ اس کے علم کی ترویج کر رہا ہے، اور بات کیا کر رہا ہے؟ بات وہ کر رہا ہے کہ جس سے دور دور تک نہ علی کا تعلق ہے نہ حسین کا تعلق۔ بات وہ کر رہا ہے جس کے ہدف سے نہ حسین نہ علی۔ تو بھائی اگر علی و حسین کے ہدف کے خلاف ہی بات کرنی ہے تو کوئی اور ممبر اپنا لے۔ کہا اگر علی و حسین کو چھوڑ کے کوئی اور ممبر اپنایا، بہت ضروری ہے یہ نشاندہی، بہت ضروری ہے یہ شناخت کہ جو بیٹھا ہے وہ واقعاً مصلح ہے یا مصلح کا نام استعمال کر کے فساد پھیلانے والا مفسد ہے۔ بہت ضروری ہے یہ شناخت۔ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے احباب، میرے فاضل، میرے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہے، چونکہ یہ آن لائن چل رہی ہے اسی لیے اس بحث کو میں نے چھیڑا۔ بہت ضروری ہے یہ شناخت۔ آپ احباب میں سے ہر کوئی اس کا مالک ہے یہاں۔ آپ کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ سیرت سامری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سامری صفت لوگوں کا منشا ہے کہ مصلح کا نام استعمال کر کے فساد پھیلانا۔ اگر تم حسین کا نام استعمال، ایک مثال دوں گا، ایک مثال جو ہمارے معاشرے میں پاکستان اور ہندوستان میں بہت رائج بھی ہے۔ اگر حسین کا نام استعمال کر رہے ہو تو بات وہ کرو جو حسین کر رہا ہے، اگر علی کا نام استعمال کر رہے ہو تو بات وہ کرو جو علی کر رہا ہے، اگر آل محمد کا نام استعمال کر رہے ہو تو بات وہ کرو جو آل محمد کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو
مجلس حسین کی اب یہاں پر آ گئی آزان. اب یہاں پر یہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے کیا ضرورت ہے؟ نماز تو قضا بھی ہو سکتی ہے. حسین کا ذکر قضا تھوڑی ہوگا. کہاں اٹھ رہے ہو نماز کے لیے؟ مجلس کو تمام کرو پہلے. کہاں جا رہے ہو نماز کے لیے؟ عزاداری کو تمام کرو پہلے. کہاں جا رہے ہو نماز کے لیے؟ پہلے جلوس کو پائے تکمیل پر پہنچا لو، بعد میں نماز پڑھ لینا. بات وہ جو حسین کے خلاف ہے، پلیٹ فارم وہ جو حسین کا ہے. حسین کا نام لے کے وہ بات اللہ اللہ، کاش یہ بکواس کرنے والا ایک بار دوسرے اقوال کو چھوڑ کر ہی کم سے کم محرم کی مناسبت سے حسین کے وہ جملے پڑھ لے کہ جو حسین نے مدینے سے کربلا تک تلاوت فرمائے ہیں. کوئی ایک وقت ایسا بتا دے کہ جس میں حسین والے وقت میں نماز نہ پڑھی ہو. کوئی ایک وقت ایسا بتا دے کہ جس میں حسین نے فضیلت بنا نماز بیان نہ کی ہو. قبلہ بس ایک استشہاد کے طور پہ روزے عاشورہ کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. قبلہ یہ روزے عاشورہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہونا تو یہ چاہیے کیونکہ جنگ ہو رہی ہے نا، جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف افواج کی ضرورت ہے. اس طرف بھی فوجی سپاہیوں کی ضرورت ہے، یہاں بھی فوجی سپاہیوں کی ضرورت ہے. جتنے افراد زیادہ ہیں اتنا بہتر ہے نا، جتنے بندے زیادہ ہوں گے اتنا تھوڑا احتمال زیادہ ہوگا. یہ حسین روزے عاشورہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کو ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم نماز پڑھیں گے. کہا حسین اس وقت نماز، یہ تو حملہ کر دیں گے. کہا کرنا ہے جن کو کر لے. میرے صحابیوں، ہم نماز پڑھیں گے، تم اس نماز پر پہرا دو گے، تم آگے کھڑے ہوگے. بس ایک جملہ کہہ دوں کہ وہ مقام جہاں پر لوگوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، جتنے زیادہ ہوں اتنے بہتر. روزے عاشور حسین نے انہی افراد کو نماز پر قربان کر دیا اور کہا یاد رکھو میرا ہدف فقط اور فقط عبادت خدا ہے. اللہ روکو وہاں عزاداری کو نماز والے وقت میں انجام دیں اور سلام خوش بصیرت افراد پر. اللہ اکبر، جو اپنے جلوس کو اسی مقام پر روک کر نماز ادا کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں ہم اسی حسین کے پیروکار ہیں جس نے نماز پر اپنے افراد قربان کر دیے تھے. نام حسین کا ہے. میرے ساتھ رہے گا ایک خوبصورت اور بلند سی صلوات پڑھ دیے، ہدیہ کیجئے میرے مولا حسین علیہ السلام. کاش کے ایک قدم اس سے اور آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہو پایا. انشاءاللہ اگر آپ احباب کی یہ محبت تھوڑا وقت پر ہو جائے تو کچھ عرائض عرض کر سکوں گا انشاءاللہ. باقی 2 دن بہت بس گزارش ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا کلام ایسا نہیں ہے، میری گفتگو ایسا نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ آپ حضرات بیٹھ کر یہاں سنیں مجھے، لیکن اگر میں بیٹھ ہی گیا ہوں تو مجھ پر یہ لطف فرما دیا کیجیے اگر وقت پر آ جائیں گے تو کچھ عرائض اور عرض کر پاؤں گا. میں صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے ذات پر. خدا آیت کی تلاوت کیے دیتا ہوں. کل اس آیت کو تفسیر اور تفصیل کے طور پر بیان کروں گا اور ایسا بہترین نمونہ عمل اس آیت کے ذریعے 60 ہجری میں نظر آیا تو تھا قیامت سب کے لیے درس بن گیا. سورہ نحل میں آواز آ رہی ہے. حسین نے کیا کہا؟ خائف و مترقب جا رہا ہوں، خدا مجھے ہدایت دے. یہ کہتے ہوئے ہجرت کر رہے ہیں مدینے سے. یہ کل کے گفتگو کا
مقدمہ ہے ذہنوں میں محفوظ کیجیے گا. کچھ شرائط درج کروں گا کل آپ کی بارگاہ میں. حسین ہجرت فرما رہے ہیں اور قرآن نے کہا فالذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جس نے بھی ہجرت کی شرط یہ ہے کہ فی اللہ ہے. والذین ہاجروا فی اللہ. وہ ہجرت ہونی خدا کے لیے چاہیے, اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے نہیں. فی اللہ ہونا شرط ہے, فی اللہ. اور حسین سے زیادہ یہ کون بتا سکتا ہے کہ ہجرت فی اللہ ہی کیسے کرتے ہیں. تمام ہو گیا, شاید 2 فقرے ہی عرض کر پاؤں گا. فی اللہ, خدا کے لیے. وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت. میری توفیق بھی خدا کی طرف سے ہے اور حسین کو بھروسہ بھی خدا پر ہے. فقط خدا. جو ہم سے ملے ہم خدا سے ملائیں گے. میری راہ خدا کی راہ ہے. روایات نے لکھا, بس یہ پرسہ دے دیجئے گا, یہ واقعہ سنیے گا کہ کربلا سے چند منزل دور ہیں, کچھ دور. یہ فی اللہ کو ذہن میں رکھیے گا. خود گھوڑے پہ ہیں, پاس سے جو گھوڑا چل رہا ہے یہ گھوڑا حسین کے بیٹے علی اکبر کا ہے. یہ علی اکبر باپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یا کچھ لمحوں کے لیے حسین پر غنودگی طاری ہوئی. گھوڑے کی پشت پر ہی سوار ہے, یا ایک بار اٹھے اور 3 بال کلمہ استرجاع تلاوت کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمات سننے تھے. یہاں پاس میں جو بیٹا چل رہا ہے ایک بار مخاطب ہو کے کہا بابا کیا ہوا؟ یہ جواب سنیے گا, یہ فی اللہ ہی تربیت کا جواب سنیے گا. فی اللہ ہی تربیت. کہا بابا کیا ہوا؟ کہا اکبر ہم چل رہے ہیں, میں نے ابھی ایک آواز سنی کہ جو کہہ رہے ہیں یہ قافلہ آگے آگے چل رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی. اب یہ فی اللہ ہی تربیت کا جملہ سنیے گا. یہ آگے آگے جا رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی. ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑا بیٹا ہے کہے بابا بتائیے کیا کریں ہم کہ اس موت سے بچا جائے. آپ کہیے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ اس موت سے دور ہو جائیں. یہ نہ کہا, ایک عجیب جملہ کہا بابا ذرا یہ تو بتائیں ہم حق پر تو ہیں نا؟ جواب آیا ہاں بیٹا اکبر, اس وقت اگر کرۂ زمین پر کوئی حق پر ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. ہاں ذرا یہ جملہ سننا تھا. ایک بار علی اکبر کی زبان سے یہ جملہ نکلا, کہا لا نوالی بالموت بابا, اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائے. ارے اکبر تو جوان ہے, ہم شکل پیغمبر ہے. 18 سال کی جوانی بوڑھے باپ کے سامنے موت کی باتیں نہیں کرتی. ذرا سوچو تو صحیح اکبر کے موت کے ذکر سے حسین پر کیا گزری ہوگی. بس وقت تمام ہو گیا. میں فقط ایک منظر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. روایات نے لکھا آ گئی صبح عاشور, سب یار و احباب چلے گئے, اب بچے وہ کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں. اپنے رشتہ داروں میں بنی ہاشم میں ایک بار نگاہ کی اور ایک بار اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہا تقدم ولدی, اے اکبر آگے بڑھو اور سوار ہو جاؤ, بس عزادارو. یہ منظر سن کے پرسہ
تحفہ دے دیجئے گا. دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. روایات نے لکھا کہ اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کرنا چاہ رہے ہیں. حسین آگے بڑھے, سینے سے لگایا, کہا تقدم ولدی, جا اے میرے بیٹے, سوار ہو جا اور میدان کی طرف جا. روایات نے لکھا کہ ایک بار اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑا چند قدم آگے نکلا تھا کہ پیچھے سے خیام سے آہو بکا کی آوازیں آنے لگی. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے آ رہے, حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. گھوڑے کے لجام کو روکا, گھوڑے سے اترے, کہا بابا ابھی تو اجازت دی ہے کہ جاؤ. کہا ہاں اکبر. کہا بابا اگر اجازت دی ہے تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں آزادارو, عجب نہیں ہے کہ حسین نے کہا ہو اے اکبر تجھے اس بات کا جواب کیسے دوں؟ ارے تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا, تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو تجھ سے پوچھتا. ہاں زادارو, ایک بار پھر سوار کیا اکبر کو. کہا بابا اب جاؤ. یہ جملہ قیامت خیز جملہ ہے زادارو. کہا بابا اب اجازت ہے کہ چلا جاؤ؟ کہا ہاں اکبر اب جا, لیکن میں حسین کی ایک گزارش ہے بیٹا. بابا کیا؟ کہا جب تک نظر آ رہے ہو تب تک پیچھے مڑتے دیکھتے رہنا, جب تک نظر میں آ رہے ہو تب تک مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. روایات نے لکھا اکبر گئے, لڑے, بہت دلیری سے جنگ کی. علی کا پوتا تلوار لیے میدان میں, یا ایک برچھی سینے میں بے وست ہوئی اور آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بس یہ منظر سماعت فرمائیے. روایات نے لکھا اکبر کا آخری سلام جب حسین کے کانوں سے ٹکرایا, یہ وہ شہ سوال جو اب تک جتنے لاشیں گر رہے تھے حسین گھوڑی کو ایڑی لگاتے, بھاگتے ہوئے جا کے لاشیں پر گرتے اور اس کو اٹھا کے لے آتے اسی تیز و رفتاری کے ساتھ. اب جو اکبر کے لاشیں پہ آ رہے ہیں انداز الگ ہے. جیسے ہی میدان میں آئے, کہا بیٹا مجھے صدا دو. اکبر کہاں ہو؟ ارے بابا کو بتا. على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین